الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى كافر الورى الشمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى آتي سيدنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكالنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم
ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں شہنشاہ اولیاء، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کی تھیں، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی پر اور چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت پاک میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، ان کو ان کے رب کی طرف سے پورا اجر دیا جائے گا۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے انعامات، انوار و تجلیات، فضل و کرم، رحمت کی بارش ہوگی۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی شخصیت کو اگر سمجھا جائے تو اتنا کافی ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت تمام انبیاء کرام کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علم حاصل کرتے تھے، جب آپ طالب علم تھے، تو آپ نے دور طالب علمی میں مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ فاقے آپ نے برداشت کیے، بھوکے آپ نے کاٹی، کھانے پینے کے لیے کئی دنوں تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نتائج نکالے ہیں کہ علم اور فاقے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ علم بھوکوں کے ساتھ آتا ہے، علم اپنے آپ کو پیاسا رکھنے کے ساتھ آتا ہے۔ جو بندہ سیر ہو کر کھائے پیے بھی اور کہے کہ میں بڑا عالم بن جاؤں گا، یہ بات اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، صفحہ پر جو پڑھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی کئی دنوں کی بھوک برداشت کی۔ آگے چلتے آئے، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں، اغواص کی زندگی کو دیکھیں، اقدار کی زندگی کو دیکھیں، ابدال کی زندگی کو دیکھیں، علماء کی زندگی کو دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے کسی لائن پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر چلے گئے، اتنا بھوک نے تنگ کیا کہ آپ وہاں سے گھاس توڑ کے کھاتے تھے، گھاس توڑ کے کھاتے تھے اور اللہ کرتے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہاں پہ آپ حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اتنا گھاس کھایا، بھوک کی وجہ سے آپ کی گردن سے گھاس ہوتا ہے، یہ عالم تھا بھوک کا۔ تو جب اس طرح کی بندہ بھوک برداشت کرے، اس طرح کے فاقے برداشت کرے، پھر اللہ اس کو امام الاولیاء کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی ان کا دور طالب علمی چل رہا تھا، ان کو پتہ چلا کہ بغداد کے باہر ایک اللہ کے ولی تشریف لائے ہیں،
چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے. دو ان کے طالب علم ساتھی اور تیار ہو گئے. اب انہوں نے تینوں نے سفر شروع کیا. اب پہلا کہتا ہے ان میں سے کہ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کو میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کو میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا. یہ اس کا نظریہ قائم ہو گیا. دوسرا کہنے لگا کہ سوال تو میں بھی بڑا مشکل کروں گا، دیکھوں گا اس کو جواب آتا ہے یا نہیں. پہلے کا نظریہ کیا تھا کہ اس کو جواب بالکل نہیں آئے گا. دوسرے کا نظریہ تھوڑا سا بدلا کہ سوال بڑا مشکل کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کو میرے سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں. جب باری عبد القادر کی، جو مؤدب ماں کا بیٹا تھا، مؤدب باپ کا بیٹا تھا، جس کا باپ بھی بڑا متقی تھا، جس کی اماں بھی بڑی متقیہ تھی، جس کا باپ بھی بڑا نیک تھا، جس کی اماں بھی بڑی نیک تھی، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں تو محض اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں گا اور میں اس کے ذریعے اللہ کی انوار و تجلیات کو حاصل کروں گا اور میں اس سے فیض حاصل کروں گا کہ اس کے صدقے سے مجھے رب مل جائے گا. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی روح وہاں پہ پہنچی اور آپ نے اس مکالمے کو سنا تو آپ اس کا ترجمہ پیش کر دیا. آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے میں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ وہاں پہ تینوں اشخاص پہنچے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو ان کے ساتھی ہیں. جب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں اچانک وہ اللہ کا بندہ غائب ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے وہ ان سے پوشیدہ ہو گئے. جب سامنے آئے تو جو پہلا تھا جس نے کہا کہ میں سوال بڑا مشکل کروں گا، بھائی کبھی کسی کا امتحان نہ لینا، کبھی اس نظریے سے کسی کو چیک نہ کرنا اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، کبھی یہ نظریہ نہ اپنانا. اس نے کہا تھا کہ میں سوال بڑا مشکل کروں گا، اس کو ابھی ابن عساکر نے لکھا ہے، میں سوال بڑا مشکل کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کو میرے سوال کا جواب آئے گا ہی نہیں. اس نے کہا اللہ والے نے، اس نے کہا تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. سوال پوچھا تک نہیں، اس لیے کہتے ہیں جب علماء کے پاس جاؤ، جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرو جو خلاف شرع ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو. اور جب اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ جو عالم بھی ہو اور ولی بھی ہو، اس کے پاس جاؤ تو پھر اپنا دل سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کی عطا کرتا طاقت سے دیکھا کرتا ہے. اس لیے کبھی کسی کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، کبھی کسی کا امتحان نہ لے بیٹھنا. بعض دفعہ امتحان دیتے دیتے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے امتحان لیتے لیتے. اس نے کہا تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تو مرتد ہو کے مرے گا، تو مرتد ہو کے مرے گا.
اب بے ادبی کی سزا ملنی ہے۔ اسی واسطے آگے جا کے دوسرے سے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے تو بھی دنیا میں بڑا پریشان ہو کے مرے گا۔ پھر وہ بندہ متوجہ ہوا، شہنشاہ اولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف فرمانے لگا عبد القادر تو ادب کی وجہ سے بازی لے گیا، تیرے اندر اللہ نے ادب کی دولت رکھی تھی اور تو ادب کی وجہ سے بازی لے گیا۔ آج قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تو اعلان کرے گا کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب سب کچھ بندے کو ادا کر دیتا ہے۔ پھر وقت گزرا، جو پہلا بندہ تھا جس نے کہا میں سوال ایسا کروں گا کہ اس کو جواب ہی نہیں آئے گا، جس کو اس نے بتا دیا تھا کہ تو سوال تیرا یہ ہے، جواب تیرا یہ ہے، جب ایک وقت آیا اللہ نے اس کو عالم بنایا، فارغ التحصیل ہو گیا۔ سارا کچھ علم میں نہیں ہوتا، علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو علم کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تسبیح پھری اوے تیرا دل نہیں پھرے کی لیلا تسبیح پڑھ کے علم پڑھا اوے تو ادب نہیں سیکھیا کی لیلا علم نو پڑھ کے اچھلے کٹے وہ تو کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمد نہیں پاؤ پاوے لال عمر کر کر کے علم ہو اور بندے کے پاس ادب کی دولت نہ ہو تو علم کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ عالم بن گیا، فارغ التحصیل ہو گیا، جہاں بھی جاتا ہے اسلام کا بہت بڑا علم بردار ہے، مناظرہ کرتا ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ ایک عیسائی کے پاس اس کے مناظرے کا وقت طے ہوا ہے، پادری آئے، اس نے مناظرہ کیا، ہروا دیا، اور وہاں پہ عیسائی نے کہا کہ اس کو میرے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ جب مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تو عیسائی نے اپنی خوبصورت لڑکی تیار کر کے اس کے پاس بنا سوار کر بھیج دی، جو ساری رات اس کی خاطر تواضع کرتی رہی، اس کو دباتی رہی۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ نکاح کر لے، تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اب وہ عالم دعوت دے رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اس نے کہا مجھ سے نکاح تو ہو جائے گا، میں پہلے اپنے بابا سے بات کروں گی۔ صبح ہوئی، اس نے کہا اپنے بابا سے، بابا میں نے جادو چلا دی ہے، اب آپ پر منحصر ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اس مولوی نے میرے ساتھ نکاح کی پیشکش کی ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ جب وہاں پہ اس کے باپ کو اور مولوی کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کا مجھے نکاح دے دو۔ کہا نکاح دے دوں گا، ایک شرط ہے کہ اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام سے مرتد ہو جاؤ۔ وہ بندہ اسلام سے مرتد ہو گیا، جو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا وہاں پہ مولوی تھا، اسلام کا مقابلہ کرنے والا تھا دوسروں کے ساتھ، اسلام کی طرف سے مرتد ہو گیا۔ اس کا نکاح اس کو دے دیا گیا، چند دن گزرے، اس کو برس کا برس لاحق ہو گیا، وہ کون کے وقت میں مبتلا ہو گیا، اس کو بادشاہ نے اروڑی پر پھینک دیا، وہیں پہ ہڈیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ اس لیے کبھی کسی کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا، اللہ کو بے ادبی بالکل پسند نہیں ہے۔ اس بات سے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں پہلی منزل او میاں عشق ادب دی، بنا ادب مراداں نہ پا
اوے بے ادباں دی بستیاں اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے ادب تو ود کے عبادت کیڑی جڑی رب دی کر پہنچاوے آدم اس دے وقت سولے جنوں اے دولت مل جائے جس بندے کے پاس ادب کی دولت آ گئی اس کے پاس سب کچھ آ گیا جو علم رکھنے کے باوجود اللہ کی مخلوق کو آپس میں لڑوائے اللہ کی مخلوق کے خلاف پراپیگنڈا کرے کبھی کسی کو کافر کبھی کسی کو کافر کبھی کسی کو کافر کبھی اس کو برا کبھی اس کو برا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں اس لیے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا ادب ضروری ہے اللہ کی مخلوق کا احترام ضروری ہے اس ضابطے کے ساتھ بندے کو اتنی گزارنی چاہیے پورے بندے نو میں لبڑ ٹریا پورا نہ ملیا کوئی جد میں اندر جاتی ماری میں تو پرانا کوئی اس زندگی کو بسر کرنا چاہیے اٹھائیے تاریخ کی کتابیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قوم آئی آپ اللہ کے مقبول بندے بارش کی دعا کیجئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارش کی دعا مانگی حکم ہوا کہ وہاں پہ ایک بندہ رہتا بڑا گنہگار ہے وہ یہاں سے چلا جائے ہم بارش دے دیں گے اب چاہیے تو یہ کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پہ ڈھونڈتے گنہگار کون ہے آپ اٹھے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا خادم نے کہا کدھر جا رہے ہو آپ نے کہا بارش کی اللہ سے التجا کی تھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ بڑا گنہگار ہے مجھے تو اپنے سے گنہگار زیادہ کوئی نظر نہیں آتا میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں بارش ہو جائے گی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے خادم نے کہا میں بھی آپ کے پاس جاؤں گا آپ نے کہا تو میرے پاس نہ میرے ساتھ نہ جا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا چل پڑے لمبا سفر کیا بستی سے باہر نکل گئے شہر سے باہر نکل گئے دوپہر کا وقت ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے جب درخت کے نیچے لیٹے خادم مڑ کے دیکھتا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے خادم کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ یہ اتنا کامل ولی ہوتا اتنا کامل پیر ہوتا اتنا درویش ہوتا اتنا متقی ہوتا اتنا پرہیزگار ہوتا اس کے ہوتے ہوتے وہاں پہ بارش نہ ہو جاتی جب اتنی بات سوچی خادم سے بات ہے خبردار میرے سفیان نے وہ کام کیا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے بارش بھی دے دی اس بندے کو معاف بھی فرما دیا اس راوی کے ساتھ نہیں کو اثر کریں بھائی پتہ نہیں کریم کو کون پسند ہے لمبی نمازوں سے بات نہیں بنے گی دین کی تبلیغ سے بات نہیں بنے گی قرآن پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں بنے گی حدیث پڑھنے پڑھانے سے بات نہیں بنے گی اگر اللہ کی مخلوق کا احترام دل میں نہیں ہے لاکھ تبلیغ کر لاکھ نماز کر لاکھ تہجد پڑھا لاکھ نمازیں پڑھا لاکھ دین کا رنگ بتا بنا پھر اللہ کو تیرے دین کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تیرے دل میں اللہ کی مخلوق کا احترام نہیں ہے اللہ کی مخلوق کو لڑواتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے تماشا بناتا ہے اللہ کی مخلوق کا تو رسول اللہ کو تیرے دین کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اللہ کی مخلوق کا ادب دل میں ہونا ضروری ہے اللہ کی مخلوق کا احترام دل میں ہونا ضروری ہے اگر اللہ کی مخلوق کا احترام نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ کی مخلوق کا احترام دل میں ہے تو سب کچھ نہ ہو پھر بندہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کی مخلوق کا احترام بندے کے دل میں ہونا ضروری ہے وہ بندہ مرتد ہو کے مر گئے دوسرا بندہ جس کو اس بندے نے فرمایا تھا اس لیے اللہ کے بندوں کی جو زبان ہوتی ہے یہ لوہے محفوظ پر چڑھ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تم نے جو کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو دوسرے بندے کے ساتھ بھی بڑے پریشانیاں ہوں لیکن اس کا ایمان سلامت ہے اب باری آتی ہے شہنشاہ اولیاء کی جس نے ادب کیا تھا جو فیض دینے کی نیت سے گیا تھا یہ ایک دن رات کو لیٹے ہوئے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتے
عرض کیا آقا میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہ عرب ہے، میں عجمی ہوں، ان کو میری بولی سمجھ نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ عبد القادر نے اپنا منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ 7 مرتبہ اپنا لعاب عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ نبی گئے تو علی تشریف لے گیا۔ سبحان اللہ، واہ، ایسی نیند، نبی گئے تو علی تشریف لے کے آ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن نکالا، عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلے گئے، علی آ گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا عبد القادر جی حکم ہو، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے۔ فرمایا اپنا منہ کھول۔ علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا۔ علی جانے لگے، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ آپ اپنی نگاہ بلائے سے دیکھ رہے تھے، ایک وقت آئے گا بدبخت لوگ کہیں گے نبی ہمارے جیسا ہے، نبی کا احترام بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے۔ عبد القادر نے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا۔ علی پاک جانے لگے، آپ نے دامن کو تھام لیا، اے پیارے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، نانا جان تشریف لے کے آئے، نانا جان نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب ڈالے۔ اے پیارے دادا جان، آپ جب تشریف لے کے آئے ہیں، آپ 6 مرتبہ لعاب ڈال کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی پاک نے فرمایا علی نبی ہے، عبد القادر نبی ہے، میں علی ہوں، میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ یار جو داماد مصطفیٰ ہو، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، انت خیف الدنیا والآخرہ، میرا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، جس کے بارے میں لحم کا لحم، جسم کا جسمی، میرا گوشت علی کا گوشت، میرا جسم علی کا جسم، میری روح علی کی روح، میرا خون علی کا خون، جس کے بارے میں ہو اعلی مدینہ تو علی بابھا، علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں ہو اے علی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ نجس ہو جائے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، تیرا میرا اجازت ہے ہم جنابت کی حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں، یہ علی کا مقام ہے۔ علی فرمانے لگے عبد القادر میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا، جس کا اتنا مقام ہو وہ نبی کی برابری نہ کرے۔ آج تم ملا جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور بدبخت آدمی علی ہو کے نبی کی برابری نہ کرے، تو کون ہوتا ہے نبی کے ساتھ برابری کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو کس شخص کی بولی ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے دوسرے کی باتیں کرنا؟ آقا علیہ السلام تو فرمایا وہ سنو ہے جو مجھ پر تہمت لگاتے ہو کہ یہ شام نہیں بیان کرتا، یہ دیوبندی ہے، سنو میں کہتا ہوں اس طرح کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، اب یہ میری مجبوری ہے، مجھے اس طرح جملے کہنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ سنی صرف وہ ہی نہیں ہوتا جو لوگوں کو لڑاتا پھرے، سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت مصطفیٰ صحیح معنوں میں بیان کرے، اتنے کو سخت لفظ کہہ کر دکھائے۔ کسی میں جرت نہیں ہے، جرت اور ہوتی، لڑوانا اور ہوتا ہے، لڑوانا نہیں چاہیے، جرت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ فرمایا علی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، تو کون ہوتا ہے جب علی ہو کے نبی کی برابری نہیں کر سکتا؟ تو آج مدروی صدی میں اٹھ کے کہتا نبی کا بڑے بھائی کا احترام کر، تجھے شرم سے ڈوب جانا چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس طرح کی بات کرتے ہوئے دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کوئی ایسی روایت دکھا دے، کوئی ایسی صحیح روایت دکھا دے کہ جہاں پہ علی نے فرمایا ہو نبی میرا بھائی ہے، کوئی نہیں ملے گی۔ جب وہ نہیں کہتے تو کون ہوتا ہے؟ وہ میرے پیر مدد شاہ صاحب کا یہ پدی اور پدی کا شوربہ، اس کی اوقات کیا ہے؟
وہ شکر کر، تیرے عیبوں پہ انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر کھل گئے تو سب کچھ رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ اسی بات کو پیر نصیر الدین شیعہ صاحب رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر و شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمت اور ہوتی ہے، وضو سے کام کرنا اور ہوتے ہیں، ہمت یہ نہیں ہوتی گاڑی کو جائے تو چھوڑو جی نیٹ نہیں چلانا چاہیے، یہ ہو رہی ہے جس نیٹ پہ مدی چلا دینا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ صحیح معنی میں شان مصطفیٰ بیان کرتا ہوں۔ جس طرح شان مصطفیٰ بیان کرنے کا حق ہے، ضروری نہیں ہے کہ فلانا ایسا فلانا ایسا، نہیں، طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ اگر طریقہ کار کے ساتھ کام کرو، جو کرتا ہو اس کی عزت میں آ جائے۔ خیر، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا آغاز کیا، کیونکہ کرم جو ہو گیا نا رات کو، کرم جو ہو گیا نا، آپ نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز فرمایا تو بھائی 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنے کا 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، آج تو بیٹھ گئے، اب آپ کہتے ہیں آواز نہیں آتی، ہاں ٹھیک ہے مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت دیکھیں۔ عبد القادر واز کرتے ہیں 70 ہزار کا مجمع ہے، جس طرح کی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے اسی طرح کی آواز آخری بندے کو آ رہی ہے، جس طرح کی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے اسی طرح کی آواز آخری بندے کو آ رہی ہے۔ یہ ہے طاقت کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بولتا وہ ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے کہ جس طرح کی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے اسی طرح کی آواز آخری بندے کو آ رہی ہے۔ 70 ہزار کا مجمع۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واز کرواتے ہیں اللہ اکبر، جب واز کرتے ہیں تو آپ کے پاس سے جنازے اٹھ چلے ہیں، لوگوں کی روحیں کم پرواز ہو جاتی ہیں، اتنا آپ اللہ کا خوف بیان کرتے تھے۔ ایک محدث تھے، وہ یہ ولی شریف کو کوئی نہیں مانتے تھے، ان کا اس پر نظریہ ٹھیک نہیں تھی۔ ان کا ایک شاگرد تھا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا، اس نے کہا استاد جی کبھی میرے ساتھ جا کے میرے پیر کا واز تو سنے، کہا چلو دیکھ لیں گے کبھی جا کر۔ ایک دن جانا ہوا، کہا چل آج میرے پیر کا واز سنتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت پکڑی، اس کی پہلی تفسیر کی، اس نے کہا مجھے آتی ہے، دوسری کی کہا مجھے آتی ہے، تیسری کی کہا مجھے آتی ہے، چوتھی کی کہا یہ بھی آتی ہے، پانچویں کی کہا یہ بھی آتی ہے، چھٹی کی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10، 11ویں پہ جا کے اس کی بریک لگ گئی۔ 11 تفسیریں اس کو آتی تھی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12 نمبر کی، پھر 13 کی، پھر 14 کی، پھر 15، 40 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کر دی۔ کتنی تفسیریں؟ 40 تفسیریں بیان کر دی۔ جب 40 تفسیریں ہو گئی آپ نے فرمایا یہ حال تھا، اب کال شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کال ہوتی ہے اوپر والی دنیا، اسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، اسے تصوف کی گفتگو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب حال ختم، کال شروع۔ وہ جو محدث آیا تھا کہ تیرے پیر کو دیکھوں گا، کتنا آیا تھا، وہ اٹھ کر قدموں میں گرا، کہا بابا جس کے حال کا یہ حال ہے اس کے کال کا عالم کیا ہوگا۔ کہا بابا مجھے معاف کر، مجھے پتہ
ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ طاقت عطا کر دیتا ہے، ان کو اللہ علم لدنی عطا کر دیتا ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. کون غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ کو چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑا علم عطا کر رکھا تھا. پھر کچھ لوگ جیلس بھی تو ہوتے ہیں نا، حاسد بھی ہوتے ہیں نا. ایک بندے کی گڈی چڑھ رہی ہو تو دوسروں کو پھر تکلیف بھی تو ہوتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. حضرت صاحب یہ بات شروع سے چل رہی ہے، یہ گندی بیماری آج نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہی ہے. وہاں پہ مولوی نے کہا یہ چھوکرا، یہ 18 سال کا چھوکرا ہے، اس کی کون سی علمی حیثیت آ گئی ہے، یہ بڑے بڑے فتوے دیتا پھرتا ہے. فتوے بانٹنے کی کوئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، عبد القادر کو جہل فتوے دیتے تھے نا، یہ بڑے بڑے فتوے دیتا ہے. چلو اس کے امتحان کا پروگرام بناتے ہیں. 150 علماء اکٹھے ہوئے. کتنے؟ 150 علماء اکٹھے ہوئے. کس کے لیے؟ عبد القادر کا امتحان لینے کے لیے. ٹائم طے ہو گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے، جو حسن کا بھی پتر ہے، حسین کا بھی پتر ہے، جو علی کا بھی پتر ہے، نبی کا بھی دوتا ہے. وہ آیا میدان پہ، سامنے آ کے بیٹھ گئے. فرمایا پوچھو. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. آپ نے دائیں جانب سے شروع کیا. پہلے کی طرف دیکھا، دوسرے کی طرف دیکھا، تیسرے کی طرف دیکھا، چوتھے کی طرف دیکھا، پانچویں کی طرف دیکھا، چھٹے کی طرف دیکھا، ساتویں کی طرف دیکھا. آپ نے 150 کی طرف دیکھا. فرمایا پوچھو. بولتا ہی کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا روح اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کر ذکر مدینے والے دا دے وچ بھلائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا دے وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو پڑھ جا سونے دا، ایک بار تو پڑھ جا سونے دا، ایک بار تو پڑھ جا سونے دا. وہ بندہ پکا ہی کنجوس ہے جو چپ کر کے بیٹھا. ایک بار تو پڑھ جا سونے دا، ایک بار تو پڑھ جا سونے دا. پھر ساری خدائی تیری. سبحان اللہ. میں کی کرن ٹائم مکڑتے آ گیا، میں نہیں کہہ سکنا ٹائم مکڑتے آ گیا. حالت گفتگو شروع کیتی ہے، حالت گفتگو شروع کیتی ہے. خیر وہ آپ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو میں پوچھو، جب کوئی نہ بولا میں چلو پھر ہم چلتے ہیں. جانے لگے تو سب قدموں میں گر گئے. کہتے ہیں غوث عبد القادر جو ہمارا لیا ہے وہ تمہیں واپس کر کے چلے جاؤ. سینے ہی صاف کر دیے تھے، ایک ہی نظر سے سب کچھ کھینچ لیا تھا. یہ ہے کہ نظر اس کی ہوتی ہے، اس میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے بندے کی نظر سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، وہ اللہ کے طاقت سے دیکھا کرتا ہے. کہا عبد القادر جو ہمارا چھین کے لے کے جا رہے ہو وہ تو ہمیں واپس کر دو، وہ تو ہمیں واپس کر دو. یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. پھر وہ وقت آیا جو اللہ کے بندے نے کہا تھا. بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ. تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے، تمام ولیوں کی قدروں پر میرا قدم ہے. اور کیا آگے بنانے والوں سنو، یہ غوث کی مقام، یہ غوث کی شان ہے، یہ غوث کا مقام ہے. کہا تمام ولیوں کی قدر پر میرا قدم ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عبادت کر رہے تھے اجمیر میں، اعلان ہو رہا ہے بغداد میں. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا حضور تمام ولیوں کی قدروں پر میرا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اس لیے اللہ مجدد ملت مولانا شاہ احمد اللہ خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی منبر بنی گردنیں اور
اولیاء جن کی منبر بنی گردنے، 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 اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر پر تمام، جن کی قدروں پر تمام، جن کا قدم تمام ولیوں کی قدروں پر ہے، یہ غوث اعظم۔ اچھا ہم کیا نہیں مناتے ہیں؟ بالکل منانی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، ہماری عقیدت کا حصہ ہے، لیکن یہ گیارہویں جو ہم مناتے ہیں نا، غوث اعظم اس طرح نہیں کرتے تھے کہ چلو جی بلاؤ عید ختم شریف بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کھیر کا انتظار ہو رہا ہے۔ کرنا چاہیے، میں اس پہ منع نہیں کرتا، پھر آپ کہیں کہ مول صاحب آپ بھی ہو گئے، ایک تو فتویٰ بہت جلدی لگتا، کریں کیا؟ کرنا چاہیے، کھیر کا انتظار کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، جو چیز بانٹی جائے وہ اللہ کی راہ کو لینی بھی چاہیے ذوق کے ساتھ، اچھی چیز ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اس مشن کو لے کر چلے، وہ اہتمام کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر چاند کی 10 تاریخ کو، یعنی جس رات 11ویں ہوتی تھی، آپ اپنے تمام متوسلین کو اکٹھا فرماتے، تمام متعلقین کو اکٹھا فرماتے، تمام معتقدین کو اکٹھا فرماتے، اکٹھے ہو کے اللہ کی باتیں سناتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھے جاتے، تذکرہ کیا جاتا، اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرایا جاتا، لوگوں کو بتایا جاتا، نماز کی اہمیت واضح کی جاتی، حلال کی اہمیت واضح کی جاتی، حرام سے بچنے کی اہمیت واضح کی جاتی، لوگوں کو بتایا جاتا، حقوق اللہ کے متعلق بتایا جاتا، حقوق العباد کے متعلق بتایا جاتا کہ اللہ کے حق یہ ہے، بندوں کے حق یہ ہے۔ یہ سارا کچھ بتلانے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لنگر پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، خود لنگر پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ غوث سے محبت کرنے والوں کرنی چاہیے، غوث کی محبت ہمارے ایمان کی نظر کے لیے بہترین چیز ہے، ہمارے ایمان کے بڑھاوے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ غوث سے عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، غوث کی 11ویں منانی چاہیے، لنگر پکانا چاہیے۔ لیکن سنو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کئی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہمارا حال وہی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ کے سبحان اللہ۔ تو سوچ کر گفتگو سنا کریں، سوچ کر گفتگو نہ سنا کریں، سوچ کر سنا کریں۔ کیا میں نے کہا ہے؟ سوچ کر سنیے، سوچ کر نہیں سننی، سوچ کر جواب دیا کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، 11 کروا کے کہتے بری ذمہ، ہم نماز نہیں پڑھتے، کھیر پکا کہتے بری ذمہ، کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ بھلے آپ بھابی کہہ دیں، کہنا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کی خاطر کہتے ہیں تو کہہ دیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری اس کی ہے جو اپنی یہ جو جاری ہوتی ہے، یہ جو ذکر ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی اس لیے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ لے کے آ جائے، اس کے ذریعے سے ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، نہ کہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ سال کے بعد محفل کروا لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس خبر شریف پلا لیا، بھائی کے حکم دلانا چاہیے۔ کبھی نماز کی بھی اتنی فکر کی ہے، جنازے پہ او رک جاؤ جی بندے آ رہے ہیں،
کبھی نماز کے لیے کسی نے کہا جی ٹھہر جی بات 2 بندے آ رہے ہیں، نہیں، جو جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بندہ پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، چند بندے پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اس کی بڑی فکر ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے ایک بچہ بہت ہوا تھا، تو ان کا وقت تھا 2:15 بجے کا، 2:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا چلو جی جنازہ پڑھا دیتے، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جنازہ میں نے پڑھا دیا۔ جنازے کے بعد گھر والوں نے ٹھیک ٹھاک میرے ساتھ لڑائی کی، ہمارے جی 2 بندے رہ گئے تھے، کبھی نماز کے لیے بھی لڑائی کر لیں، جنازے کے لیے تو لڑائی کا کہا ہی نہیں ہے، کبھی نماز کے لیے لڑائی کر لیں، جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد کو ہم فوت کرتے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لوگ سنیوں پر بات کرتے ہیں، بات کا موقع تو ہم خود دیتے ہیں، بات کی سپیس تو ہم خود دیتے ہیں۔ اتنا ہمارا ستھرا عقیدہ ہے، اتنا ہمارا ستھرا عمل بھی ہو جائے تو بلے بلے۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، صرف عقیدے کے ساتھ بات نہیں بنے گی، عقیدہ دے تو جائے گا لیکن چھتر بولا ہو کر پھر جائیں گے۔ اس لیے اچھی بات یہ نہیں کہ چھتر بولے سے بات جائیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں ذکر محفل کا اہتمام کروائیں، بھلے 2 بندے بیٹھ کے کریں، ضروری نہیں ہے کہ مجھے نہیں کر رہے، پھر آپ کہیں کہ مولوی صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں کہ جناب چلو جی یہ بھی ایک نیا سلسلہ، مجھے پتہ بات میں بات تو ہو ہی جانی ہے۔ 1-2 بندوں نے کروا دیا، اللہ جی نئی دکانداری شروع ہوگی، بھائی کوئی دکانداری نہیں ہے، آپ خود بیٹھ کے کر لیں، اس کا شوق ہے مجھے حکم دے تو انشاءاللہ میں جا کے کرواؤں گا، کوئی آپ لنگر نہ بنائیں، کوئی کچھ نہ دیں، لیکن کم از کم وہ جو ذکر کی محفل کا میں جہاں پہ سنا کرتا تھا کہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطانی قوت داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ذکر کا اہتمام کروائیں۔ 2 بندے بیٹھ کے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے ذکر کروائیں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کی نعتیں پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف سنی نہیں ہیں، ہم ذکر کرنے والے بھی ہیں، ذکر کروانے والے بھی ہیں، اور جو ذکر لے کر آئے تھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، اپنے ولیوں کا پیار نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔